الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما كفر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر بات چل رہی تھی. عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے
اسی طرح سے تمام کائنات کی مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انسانوں میں سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا کہ وہ تمام انسانوں میں سب سے بہتر اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم بھی ہیں۔ اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی تمام انبیاء کے سردار، سید الانبیاء، سید الرسل، سید الاولین، سید الآخرین، ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے انتخاب فرمایا، اور آپ پر نبوت کے مبارک سلسلے کو ختم فرمایا۔ آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، اور قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو ایک مکمل شریعت دے کر بھیجا، اپنا آخری قرآن دے کر اللہ نے بھیجا۔ اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بہترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور پھر صحابہ کی جماعت میں بھی اصحاب بدریین کا بڑا درجہ اور مقام ہے، عشرۂ مبشرہ کا بڑا درجہ اور مقام ہے، اہل بیت کا بڑا درجہ اور مقام ہے، اسی طرح سے خلفائے راشدین کا بڑا درجہ اور مقام ہے کہ وہ 4 صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ بنائے گئے اعلیٰ ترتیب الخلافہ۔ اور پھر صحابہ کی اس جماعت میں اور تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد جو سب سے مقدس ترین ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے، کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں، اسلام کے عشق اور محبت میں اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، نہ اپنے مال کو مال سمجھا، نہ اپنے وقت کو وقت سمجھا، سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو فضائل اور مناقب ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے تو میں نے یہاں پر اس کے احسان کا بدلہ اور صلہ ادا کر دیا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے مجھے کچھ دیا ہو، مجھ پر کچھ احسان کیا ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، لیکن سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکا۔ ابو بکر کا جو سلوک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا فرمایا کہ بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابو بکر کو عطا فرمائے گا، یعنی میں اس کا صلہ نہیں دے سکتا، ابو بکر کا صلہ قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میری آرزو تو یہ ہے اور میری یہ تمنا ہے کہ کاش میری زندگی کی ساری نیکیوں کے بدلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 2 نیکیاں مجھے مل جائیں، یعنی میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 2 نیکیاں وہ صرف مجھے دے دی جائیں۔ ایک تو فرمایا کہ غار ثور میں ہجرت کے موقع پر کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس غار میں داخل ہو کر اس کی صفائی بھی کی اور پھر کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے سوراخوں کو بند کیا
اور پھر ایک سوراخ جو باقی تھا اس پر اپنا قدم رکھ دیا، پیر رکھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آپ کے زانو پر سر رکھے آرام فرما رہے ہیں۔ سانپ ڈستا ہے، ڈنک مارتا ہے، ڈستا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنبش نہیں کرتے، حرکت نہیں کرتے کہ کہیں محبوب بے آرام نہ ہو جائے۔ ایک تو فرمایا کہ یہ نیکی ہے، اور پھر آنسو جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گرتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور کوئی جانور کاٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگاتے ہیں، اس تکلیف کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ یہ نیکی ہے ابو بکر کی جو مجھے مل جائے، میری ساری زندگی کی نیکیاں وہ لے لی جائیں، اور دوسرے فرمایا کہ مانعین زکوٰۃ سے جو جہاد کا فیصلہ کیا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو بہت سے فتنے پیدا ہو گئے، بہت سے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب کا جو فتنہ تھا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں موجود تھا، کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لو، اپنی بادشاہت میں مجھے شریک کر لو، اور اگر مجھے شریک نہیں کرو گے تو پھر میں آ کر بیت اللہ کو ڈھا دوں گا، میں حملہ کروں گا اور بہت بڑی فوج لے کر میں آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسیلمہ کذاب کا فتنہ موجود تھا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو اور بھی دعوے دار نبوت کے پیدا ہو گئے۔ ایک اسود عنسا نامی شخص تھا، وہ بھی نبوت کا دعوے دار ہوا۔ ایک عورت تھی، نصرانی عیسائی عورت تھی، وہ بھی نبوت کی دعوے دار پیدا ہو گئی، اور وہ کہنے لگی کہ مردوں پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، عورتوں پر تو نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس لیے میں تو عورت ہوں، اس لیے میں اللہ کی نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ بعض قبائل نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ ان سے میں جہاد کروں گا، ان سے میں قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، شریعت کے دین کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ اگر یہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تو باقی دین کے اجزاء پر تو یہ عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور کہا کہ اے عمر، تم جاہلیت کے زمانے میں تو بہت سخت تھے، اب اسلام لانے کے بعد تمہیں کیا ہو گیا؟ اور فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان میں سے کوئی شخص ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا تو ابو بکر تنہا جائے گا، اکیلا جائے گا، ان سے قتال کرے گا اور ایک رسی بھی ان سے وصول کرے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب غور کیا، سوچا، تو سمجھ میں بات آئی کہ حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی دین کے ایک ستون کا انکار کرے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اسلام سے خارج ہے۔ کوئی کہے کہ نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں حج کو نہیں مانتا، میں کلمہ تو پڑھتا ہوں۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ پر تو ایمان لاتا ہوں لیکن حضور کی رسالت کی تصدیق نہیں کرتا، تو پھر ایسا شخص مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ مجھے یہ دو نیکیاں دے دی جائیں اور میری زندگی کی ساری نیکیاں وہ لے لی جائیں، میں اس پر راضی ہوں کہ حضرت ابو بکر کی یہ دو نیکیاں مجھے مل جائیں۔ اور پھر بڑے نازک حالات تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا،
حضور کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے عاشق زار تھے کہ سب کچھ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آخری غزوہ جو ہوا وہ غزوہ تبوک تھا، اور وہ زمانہ ایسا تھا، قحط سالی تھی، سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ ایک عجیب آزمائش تھی کہ گرمی کے زمانے میں کھجور کی فصل آتی ہے، تو کھجور کی فصل بھی آنے والی تھی، اور صحابہ ایک تذبذب میں تھے کہ جائیں یا نہ جائیں۔ اس وقت جہاد کا اعلان ہو گیا، اور صحابہ کے پاس دینے کے لیے بہت زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے سبقت لے جاتے تھے، ابو بکر کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا تو ابو بکر مجھ سے سبقت لے جاتے تھے، آج میرے پاس مال زیادہ ہے، ابو بکر کے پاس مال کم ہے، تو آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میرا حصہ زیادہ ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے اور اپنے گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میرے پاس تھا اس کا میں نصف لے آیا اور باقی نصف اپنے گھر چھوڑ آیا۔ اب جتنا بھی مال تھا اس کا آدھا میں لے آیا، آدھا اپنے گھر چھوڑ آیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے سامان کی ایک گٹھڑی اٹھا کر پہنچ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میرے پاس تھا، جو کچھ میرے گھر میں تھا، وہ سب کچھ میں لے آیا، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ درجہ اور مقام ہے۔ اب یہاں پر علماء نے کلام کیا کہ بظاہر کمیت کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مال زیادہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال کم تھا، کمیت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے وہ مال کم تھا، لیکن فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے سبقت لے گئے کہ ابو بکر کا وہ کل تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ نصف تھا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بھی عمل کی کمیت کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ عمل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا ہے، تو کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی نے 1,00,000 روپے خرچ کیا یا کسی نے 100 روپے خرچ کیے، وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ خرچ کیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی، صحابہ کا درجہ اور مقام کیا ہے کہ میرا صحابی ایک مد جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، ایک مد جو یعنی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، خیرات کرے، فرمایا کہ وہ صحابی کا ایک مد جو خیرات کرنا وہ غیر صحابی کے احد پہاڑ کے سونے سے بڑھ کر ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ صحابی کو جو اخلاص حاصل ہے، خلوص حاصل ہے، وہ غیر صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے جب آدمی کوئی نیک کام کرے تو اپنے دل کی سچائی کے ساتھ کرے، اس سچائی کو اللہ پسند کرتا ہے، اور کبھی اپنی نیت کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی خیر کا کام ہو، اس خیر کے کام کے اندر چاہے آدمی اپنا حصہ کم ڈالنا چاہتا ہو، لیکن نیت اسے یہ رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ مجھے دے تو یہ سارا کا سارا کام میں خود کر لوں، کسی اور پر یہ بوجھ ہی نہ آنے دوں، اتنی نیت کو وسعت دینی چاہیے۔ اور اگر انسان نہ بھی کر سکا تو اسے اس کی نیت کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ مسجد نبوی سے متصل تھا، اور آپ کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف نہیں لے جا سکتے تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اپنے والد سے کہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد تو بہت رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اور ایک بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، پھر ابو بکر کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ امام بنایا جائے، اسے امامت کے لیے کھڑا کیا جائے، یہ حق صرف ابو بکر کا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد منصب خلافت پر لانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے مرض الوفات میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ اور پھر ایک واقعہ اور عجیب آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے سہارے سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر آپ نے صحابہ سے مختصر خطاب فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں اگر رہنا چاہتا ہے تو وہ دنیا میں رہے، اور اگر وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو پھر اللہ کے پاس چلا جائے۔ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار کیا تھا تو اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا، یعنی دنیا بھی پیش کی گئی، آخرت کی نعمتیں بھی پیش کی گئیں۔ اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا۔ بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگے، اور زور زور سے کہنے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، ہمارا مال آپ پر قربان ہے، نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ۔ کوئی اس بات کو نہ سمجھ سکا، لیکن سمجھے تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اس بندے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ہیں، کہ اس دنیا میں رہنے کا اختیار دیا گیا، لیکن فرمایا کہ اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھے، لیکن کوئی اور نہ سمجھ سکا۔ تو 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں امامت کرائی، پڑھائی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی کچھ قلم اور کچھ وہ کاغذ لکھنے کا منگا لو، میں کچھ تحریر کرانا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تحریر کرانا چاہتے تھے، اور وہ لکھنے کا سامان لایا بھی گیا۔ اس زمانے کے اندر پتوں پر لکھا جاتا تھا، چمڑے پر لکھا جاتا تھا، مختلف چیزوں کو لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو وہ سامان لایا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تھی، بے ہوشی کی کیفیت تھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ ابھی آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، پھر ہم بعد میں آپ سے پوچھ لیں گے یا بعد میں لکھوا لیں گے، لیکن اس لکھوانے کی مہلت نہ آ سکی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور وہ بہت بڑا عجیب وقت تھا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا کہ صحابہ کو اس بات کا یقین نہیں آتا تھا۔ صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی اجازت سے اپنے دوسرے گھر جو مسجد نبوی سے ذرا فاصلے پر تھا وہاں تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پر اطلاع ملی، کچھ چاشت کا وقت تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے
تو دیکھا کہ ایک عجیب غم کی فضا ہے، اور صحابہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی کے صحن میں گشت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن کو، اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور اللہ سے ملاقات کر کے آپ واپس آ جائیں گے۔ یہ کیفیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور صحابہ کی بھی عجیب کیفیت ہے، یعنی صحابہ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں، آپ کا بھی وصال ہو سکتا ہے۔ صحابہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ ایسے وقت میں اگر امت کو سنبھالا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور سیدھے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، واہ حبیبہ واہ خلیلہ۔ اور پھر چادر چہرے پر ڈھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لاتے ہیں اور ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ سب بیٹھ جاؤ، میری بات غور سے سنو، اور پھر عجیب و غریب خطبہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سن لو کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے، اور جو اللہ حی و قیوم کی عبادت کرتا تھا تو اللہ باقی ہے، حی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، تو اللہ موجود ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم اعقابکم۔ یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اللہ کے رسول ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ آیت تو پہلے بھی پڑھتے تھے، قرآن کا حصہ تھی، لیکن ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت مبارکہ ابھی نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ آیت معلوم نہیں تھی، پتہ چلا جیسے آج یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور پھر صحابہ کی یہ کیفیت تھی، اب یہ صحابہ کو فکر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کیسے ہوگی، آپ کی نماز جنازہ کیسے ہوگی، آپ کی قبر کیسے ہوگی، کہاں پر ہوگی۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع میں دفن کیا جائے، بعض نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وطن مولود ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، تو آپ کے جسد اطہر کو مکہ مکرمہ لے جایا جائے اور مکہ مکرمہ لے جا کے دفن کیا جائے۔ اور بعض نے کہا کہ آپ کے جسد اطہر کو بیت المقدس لے جایا جائے، کیونکہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ بھی بیت المقدس میں ہے، تو بیت المقدس میں آپ کی تدفین ہونی چاہیے۔ یہ صحابہ میں اختلاف تھا، اور اس اختلاف کو حل کرنے والی کون ذات تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں پر انبیاء کا انتقال ہوتا ہے، اس لیے حجرہ عائشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قیامت تک رہے گا۔ یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے؟ یہ عجیب سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے۔
پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کے والد ابو بکر سے۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور پھر افسوس یہ ہے کہ انہیں کوئی لگام دینے والا نہیں ہے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرے، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، کیونکہ وہ بنات بھی تو اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تو اہل بیت میں ہے، لیکن رقیہ، زینب، ام کلثوم اہل بیت میں نہیں ہے، وہ بھی تو اہل بیت میں سے ہے۔ اور آپ کی دیگر ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جو دیگر ازواج مطہرات ہیں وہ بھی تو اہل بیت میں سے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اور یہ ماضی ابھی قریب کے اندر ایک واقعہ پھر پیش آیا ہے کہ جس میں صحابہ کی شان میں ہرزہ سرائی کی گئی ہے، اور بہت ہی بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں صحابہ کی شان میں کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ درجہ اور مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اور پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے ہوگی، کون پڑھائے گا، کیسے ہوگی؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، بس آپ کو تیار کر کے آپ کی میت کو رکھ دیا جائے گا، اور صحابہ ٹولیوں کی شکل میں اندر جاتے رہیں گے اور نماز پڑھ کے واپس آتے رہیں گے، اس میں کوئی امام نہیں ہوگا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور ادھر فتنے کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ آیا کہ لشکر اسامہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں روانہ کیا تھا، وہ لشکر مدینے سے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت کم عمر صحابی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر بنایا تھا اور اپنے ہاتھ سے جھنڈا دیا تھا، علم دیا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو۔ تو صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ اس لشکر کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ بلقان کی طرف اس لشکر کو آپ روانہ فرمانے کا حکم دے چکے تھے۔ ابھی ایک عجیب تھا کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ لشکر ضرور جائے گا۔ اور پھر یہ سوال آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ اسامہ تو بہت کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، تو ایسا بہتر نہ ہو کہ کسی بڑے آدمی کو، کسی تجربے کار کو اس لشکر کا امیر بنا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر، تم عجیب بات کرتے ہو کہ جس لشکر کے امیر کو نامزد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے ہاتھ سے علم دیا، میری کیا مجال ہے کہ میں اسے ہٹا کر کسی اور کو امیر بنا دوں؟ اور پھر حضرت اسامہ سے ایک بات فرمائی کہ اسامہ، میری آپ سے ایک گزارش ہے۔ اب ابو بکر صدیق کا درجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن اس نوجوان سے یہ کہہ رہے ہیں جو امیر جیش ہے کہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ عمر کو آپ اس لشکر سے علیحدہ کر دیجئے، میرے پاس مدینے میں چھوڑ دیجئے، مجھے عمر کی مدینے میں ضرورت ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر یہاں پہ رہ جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا احترام ہے امیر جیش کا، جبکہ درجہ کس کا زیادہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ انہوں نے کہا جی میری خوشی سے، مجھے خوشی سے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ انہیں مدینہ میں رکھ لیں۔ تو بھئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، اور جب مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے تو خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، وہ عجیب و غریب خطبہ تھا۔ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، یعنی خود بنا نہیں ہوں۔ لوگ آج الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ ابو بکر تو خود خلیفہ بن گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود خلیفہ نہیں بنے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ تو
تو اے لوگوں میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں. لیکن عجیب بات فرمائی، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں. کون کہہ رہے ہیں کہ جو انبیاء کے بعد سب سے مقدس اگر کوئی ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اگر میں نیک کام کروں اس میں میری مدد کرو. آج بھی تو بڑا چرچا ہے نا ریاست مدینہ کا، کہ زبان پر تو ریاست مدینہ کے دعوے ہیں، لیکن ملک میں بے حیائی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، عریانی بھی ہے، سود کی لعنت بھی ہے. وہ کون سی برائی ہے جو ملک میں نہیں ہے اور زبان پہ ریاست مدینہ کا نام بھی ہے؟ تو ایسے حکمرانوں کو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ریاست مدینہ کی جو بنیاد تھی وہ کن خطوط پر استوار تھی؟ اس ریاست مدینہ کے اندر کیسے کیسے پاکیزہ لوگ رہتے تھے؟ کہ آج جیسے حکمران تھے کہ جو ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہارا امیر تو بنا دیا گیا ہوں لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں نیک کام کروں تو تم اس میں میری مدد کرنا. اور آج تو یہ دنیا جہاں کی خرافات ہو، سب کچھ ہو، لیکن سب سے زیادہ پاکیزہ یہی حکمران ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر میں نیک کام کروں اس میں میری مدد کرو، اور اگر میں برا کروں تو مجھے ٹوکو، مجھے روکو. اور آج کسی کی مجال ہے کہ آج کے حاکم کو کوئی روک دے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں آج بھی، ممبر پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بات سنو اور قبول کرو. ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی بات کو قبول کریں گے، پہلے ایک بات کا آپ جواب دیجئے. فرماتے ہیں بھائی کیا ہے، سوال پوچھو. وہ صحابی کہتے ہیں کہ بیت المال سے جو چادریں تقسیم ہوئی تھی وہ ہر صحابی کے حصے میں ایک چادر آئی تھی، اور آپ کے بدن پر 2 چادریں ہیں. پہلے ہمیں اس ایک چادر کا حساب دیجئے کہ آپ کے بدن پر یہ 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ نہیں کرتے، برا نہیں مانتے، اسے اٹھا کے کوئی مسجد سے باہر نہیں پھینکواتے. آج تو لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی اعتراض تو کر کے دیکھے. بلکہ فرماتے ہیں بہت تحمل کے ساتھ سنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو بیت المال سے ایک چادر ملی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قد دراز تھا، لمبا تھا، ایک چادر ان کے لیے ناکافی تھی، تو میں نے اپنے حصے کی جو چادر ہے وہ اپنے والد کو دے دی ہے، اس لیے ان کے پاس 2 چادر ہیں. وہ صحابی بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ فرمائیے، اب ہم آپ کی سنیں گے بھی اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے. یہ مدینے کی ریاست تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نیک کام میں میری مدد کرو، اگر میں کچھ برا کروں تو مجھے ٹوکو، مجھے روکو. اور فرماتے ہیں کہ صدق امانت ہے، سچائی امانت ہے. یعنی ہمارے پاس اللہ کی امانت کیا ہے؟ اللہ کی امانت سچائی ہے. یہ ہمیں امانتاً دی گئی ہے اور اس سچائی کی امانت کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے. اسے جھوٹ کی گندگی سے گدلا نہیں کرنا چاہیے، اس سچائی کو خراب نہیں کرنا چاہیے. فرمایا کہ صدق ایک امانت ہے اور کذب خیانت ہے. کذب جھوٹ بولنا یہ خیانت ہے اور سچائی امانت ہے. اب آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ امانت دار بننا چاہتا ہے یا وہ خیانت دار بننا چاہتا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے. اور پھر فرمایا کہ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے، تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اس کا حق نہ دلا دوں، جب تک اس کا حق نہ دلا دوں. وہ کمزور آدمی میرے لیے قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں. اور تمہارا قوی آدمی، تمہارا مضبوط آدمی، تمہارا بڑا آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمے جو حق ہے وہ اس سے وصول نہ کر لوں، اس وقت تک میرے نزدیک وہ کمزور ہے، میرے نزدیک وہ بڑا نہیں ہے. آج دیکھ لیجئے اس ملک میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کے گھر تو ریگولائز ہو جاتے ہیں، لیکن مسجدوں کے بارے میں آرڈر آتا ہے کہ مسجدوں کو ڈھا دو،
مسجدوں کو گرا دو. ستم اگر آتا ہے تو مسجد پہ آتا ہے, غریب کی جھونپڑی پہ آتا ہے, اور جو محلات میں رہنے والے حکمران ہیں ان کے محلات کو ریگولائز کر دیا جاتا ہے, اسے قانونی حیثیت دے دی جاتی ہے. تو اس ملک میں یہ نصاب اور نظام ہے, اور نام کیا ہے؟ ریاست مدینہ کا. ریاست مدینہ تو یہ تھی کہ جس کا حاکم منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ تمہارا کمزور آدمی میرے لیے قوی ہے اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے, جب تک کہ اس سے کسی غریب کا حق لے کر میں اس غریب تک نہ پہنچا دوں. اور پھر فرمایا کہ جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے, جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے, اس پر اللہ ذلت و خواری کو مسلط کر دیتا ہے. اس پر اللہ ذلت و خواری کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ کے راستے میں جہاد, اور اس جہاد سے پہلے وہ جہاد کا وقت تو جب آئے اللہ کے راستے میں جہاد کا وقت کہ ریاست فیصلہ کرے کہ یہ جہاد کا وقت ہے, اس کے لیے ہر مسلمان کو تیار ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک جہاد اور بھی ہے, اور وہ جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. وہ نفس اور شیطان کے خلاف جہاد ہے, اور اس جہاد کا موقع ہر وقت ہے کہ ہر وقت یہ نفس اور شیطان اللہ سے ورغلاتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے. اس لیے نفس اور شیطان سے جو جہاد ہے اس کا موقع تو ہر وقت موجود ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کو جہاد اکبر فرمایا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد کو ترک کر دیتی ہے اس پر اللہ ذلت و خواری مسلط کر دیتا ہے, اور اگر اس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو اللہ اس پر بلائیں اور عذاب عام کر دیتا ہے. بے حیائی, جب بے حیائی پھیلتی ہے اللہ وباؤں کو اور عذاب کو عام کر دیتا ہے, بلاؤں کا نزول ہوتا ہے. آج یہ کیا ہے؟ کرونا ہے جی, کرونا کی شکلیں بدل رہی ہیں. تو آخر سبب کیا ہے؟ سبب ہمارے گناہ ہے. آج بے حیائی کس درجے بڑھ چکی ہے کہ آج ہر جیب کے اندر ایک بے حیائی کا آلہ موجود ہے, اور اچھے اچھے لوگ اس بے حیائی کا شکار ہیں. چاہے وہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں, ان کے چہرے بھی سنت کے مطابق ہیں, لباس بھی صحیح ہے, لیکن خلوت ناپاک ہے. اس موبائل فون نے آج شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا ہے. کس درجے بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول حضرت ابو بکر صدیق نقل فرماتے ہیں کہ جس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے پھر اللہ کی طرف سے بلائیں آتی ہیں, اللہ کی طرف سے عذاب کو عام کر دیا جاتا ہے کہ ساری دنیا اس عذاب کے اندر گرفتار ہے. اور پھر فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. یہ ہے معیار. تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. اور فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی کام ایسا سرزد ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو فرمایا کہ تم میری اطاعت تم پر پھر واجب نہیں ہے. اگر میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم توڑوں, اس کے خلاف چلوں, تو پھر تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ بس اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخی خطبہ تھا, وہ پہلا خطبہ تھا کہ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس میں آج ہم سب کے لیے, آج کے زمانے کے حکمرانوں کے لیے پوری زندگی کا نقشہ موجود ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. تو یہ کچھ مختصر فضائل اور مناقب تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے, جو خلیفہ بلا فصل بھی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ مسلمانوں کے, کہ جنہوں نے اس امت کو سنبھالا. مانعین زکوٰۃ سے انہوں نے جہاد کیا, اور مدعین نبوت سے انہوں نے جہاد کیا, اور اسلام کے خلاف جو ارتداد بڑھ رہا تھا, بہت سے قبائل مرتد ہو رہے تھے, 11 جہاد اس وقت کیے, 11 لشکر روانہ کیے, اور ایک لشکر کے ساتھ خود بھی روانہ ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح سے اسلام کو مضبوط کیا. پھر اس کے بعد جو خلفائے راشدین آئے انہیں اسلام مضبوط بنیادوں پر ملا تھا, لیکن اس اسلام کو مضبوط کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو سب سے بنیادی کردار تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا. اللہ ہمیں ان صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے, ان صحابہ کی عظمت اور محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے. اور یاد رکھیے کہ جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں, صحابہ سے عداوت
قرابت رکھنے والے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ملا جائے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے، کیونکہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ حضور کا دشمن ہے، جو حضور کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے فاصلے ہونے چاہیے، ایسوں کی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے، ان کی محفلوں کو زینت نہیں بخشنی چاہیے۔ یہ صحابہ کی محبت، یہ اگر ہمارے ایمان کا حصہ ہوگی، کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ صحابہ بھی سفارش کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم کسی ایسے راستے پر چل پڑے، اللہ نہ کرے جس نے صحابہ سے دور کر دیا، صحابہ کی محبت دلوں سے نکل گئی، تو یاد رکھیے پھر ایمان کو بچانے کی کوئی متاع اور پونجی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج یہ جو لوگ ایسے عناصر موجود ہیں، ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، یاد رکھیے کہ صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان اگر ہمارے ایمان کا اگر کوئی واسطہ ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اگر صحابہ کی جماعت کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، آج ہمارے ایمان مشکوک ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس اپنے ایمان کی کیا دلیل ہے، کیا سند ہے؟ اگر ہمارے ایمان کی کوئی دلیل اور سند ہے تو وہ صحابہ اکرام ہے، اس لیے ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے ان کے لیے دل میں کوئی بات آئی تو ہمارے تو ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہم کیسے اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں بغیر صحابہ کی محبت کے اور بغیر ان کے راستے پر چلے ہوئے؟ اور حضور نے تو خود فرمایا کہ میرے یہ صحابہ یہ نجوم ہدایت ہیں، تم جس کا بھی اقتدا کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سب کے سب ہدایت کے ستارے ہیں۔ اللہ ان کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی اطاعت کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔